بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، عزیز و دوستو، تذکرہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بارہا آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے، مجاہدوں سے، آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے قدم قدم پر آپ کا امتحان لیا ہے، قدم قدم پر آپ کو اللہ نے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا ہے، اور طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا ہے۔ کبھی فرماتے کہ میرے خلیل اپنی جان کا نذرانہ پیش کر حضرت ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگا کر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کبھی فرماتے کہ میرے خلیل اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر اولاد کا نذرانہ پیش کیا۔ کبھی فرماتے کہ میرے خلیل اپنا وطن پیش کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ کبھی فرماتے کہ میرے ابراہیم اپنا مال پیش کر حضرت ابراہیم نے اپنے گھر کے دروازے مہمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کھول دیے۔ کبھی فرماتے میرے خلیل اپنا دل پیش کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا سے تعلقات کو توڑ کر اور اپنے دل کو توڑ کر اور ہٹا کر ایک اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا دل لگا لیا۔ تو غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے امتحانات لیے، حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ اور دنیا کے اندر جتنے خطرات ایسے ہو سکتے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، دور بھاگتا ہے، ان میں سے کوئی بھی خطرہ ایسا نہیں تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کے لیے نہ جھیلا ہو۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہود و نصارہ بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، اور آپ کو قابل تعظیم، قابل تکریم سمجھتے تھے، آپ کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے طرح طرح سے آپ کا امتحان لیا، لیکن آپ نے ہر ایک امتحان کو پاس کیا ہے، ہر ایک امتحان میں بھرپور آپ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ہم نے اپنے خلیل کو امتحان میں ڈالا اور میرے خلیل نے سارے امتحانات کو پاس کیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو میں نے اپنے خلیل کو انعام سے نوازا۔ میرے خلیل، تو نے میری خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مال کا نذرانہ پیش کیا، اولاد کا نذرانہ پیش کیا، اپنا وطن قربان کیا، اپنا دل قربان کیا۔ تو نے میری خاطر چونکہ بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس لیے میں تجھے انعام دیتا ہوں۔ قال انی جاعلک للناس اماما میرے خلیل، میں تجھے ساری دنیا کا امام بناؤں گا، ساری کائنات کا امام بناؤں گا، سارے انسانوں کا میں تجھے امام بناؤں گا، سارے انسانوں کا میں تجھے امام بناؤں گا۔ تو میرے عزیزو، امامت ایسے ہی نہیں ملا کرتی، امامت قربانیوں سے ملتی ہے، امامت وفاؤں سے ملتی ہے، امامت ایثار سے ملتی ہے، قربانیوں پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مجاہدوں پر مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، مشقتوں پر مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے، نہ جانے کتنے پروانوں کو خون ہونا پڑتا ہے اور کتنی شمعوں کو پگھلنا پڑتا ہے،
تب کہیں جا کر میرے دوستو صبح نمودار ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب محنت پر محنت کرتا ہے، قربانیوں پر قربانیاں دیتا ہے، مشقتوں پر مشقتیں برداشت کرتا ہے، مجاہدوں پر مجاہدے کرتا ہے، تب جا کر کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی اور ہر ایک قربانی میں بھرپور کامیابی آپ نے حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل اب میں تجھے انعام دیتا ہوں کہ میں تجھے سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں، ساری کائنات کا میں تجھے امام بناتا ہوں۔ میرے عزیزو، دیکھیں جب کوئی شاگرد امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو استاد خوش ہو کر اس کو انعام دیتا ہے، کوئی بچہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے والدین خوش ہو کر اس کو انعام دیتے ہیں، کوئی مرید امتحان میں کامیاب ہوتا ہے مرشد خوش ہو کر اس کو انعام دیتا ہے، لیکن جب نبی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت براہ راست اس کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور انعام کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو انعام دینے کا یہ ہے کہ والدین نے بچے کی کامیابی سے خوش ہو کر اپنے طور سے جو مناسب سمجھا بطور انعام کے بچے کو عطا فرما دیا۔ ایک طریقہ تو انعام دینے کا یہ ہے، لیکن ایک طریقہ انعام دینے کا یہ ہے کہ والدین اپنے طور سے کچھ عطا نہیں کرتے بلکہ بچے کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹا تو بتا تو کیا لینا چاہتا ہے، تو کون سی چیز کو پسند کرتا ہے، ہم تجھے انعام دینا چاہتے ہیں، جو چیز پر تو ہاتھ رکھ دے گا ہم اسی چیز کو بطور انعام کے تجھے عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو دونوں قسم کے انعامات عطا فرمائے۔ ایک انعام تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو عطا فرمایا کہ میرے خلیل تو نے سارے امتحانات کو پاس کیا اور ہر ایک امتحان میں تو نے پوری کامیابی حاصل کی، اس لیے ایک انعام تو میں اپنی طرف سے تجھے دیتا ہوں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میرے خلیل میں تجھے سارے انسانوں کا امام بناؤں گا، ساری کائنات کا، ساری دنیا کا میں تجھے امام بناؤں گا۔ قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا تو آپ کو اپنی اولاد یاد آ گئی۔ آپ میرے دوستو اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے تھے، چاہے وہ صلبی اولاد ہو یا روحانی اولاد ہو، اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ پیار اور لاڈ کرتے تھے۔ جتنی بھی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے جو اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، تقریباً ہر ایک دعا میں اللہ رب العزت سے اپنی اولاد کو بھی ساتھ میں رکھا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں، اپنی اولاد کو کسی بھی موقع پر آپ نے فراموش نہیں کیا۔ جب اللہ نے آپ کو انعام عطا فرمایا، میرے خلیل میں تجھے ساری دنیا کا امام بنانے والا ہوں، آپ کو اپنی اولاد یاد آ جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے میرے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ قال ومن ذریتی، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو یہ امامت کا عہدہ اور منصب مجھے عطا کر رہا ہے تو میرے ساتھ ساتھ میری اولاد کو بھی یہ عہدہ اور منصب عطا کر دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے خلیل، اگر تیری یہی مرضی ہے اور تیری یہی التجا اور دعا ہے تو تیری یہ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تیری اولاد میں سے بھی بہت سے لوگوں کو امام بنائیں گے، امامت کا عہدہ اور منصب عطا فرمائیں گے، لیکن میرے خلیل اتنی بات جان لیجئے، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو امامت کا وعدہ ہے، یہ وعدہ اور یہ عہد ظالم لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو امامت کا عہدہ اور منصب ہے یہ کوئی موروثی اور نسلی عہدہ اور منصب نہیں ہے کہ باپ کی طرف سے بیٹے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، باپ سے بیٹے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی نسلی اور موروثی عہدہ اور منصب نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بڑا زبردست امامت کا عہدہ اور منصب ہے۔ اس کو تو وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جو اپنے عمل سے اور اپنی صلاحیت سے ثابت کر دے گا کہ ہاں واقعتاً وہ اس عہدے اور منصب کا حقدار ہے۔ تو میرے خلیل، میں تیری اولاد میں سے بھی بعض لوگوں کو امام تو بناؤں گا، لیکن یاد رکھیے میرا یہ وعدہ
اور میرا یہ عہدہ ظالم لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ صرف اس عہدے کے وہی حضرات مستحق اور لائق ہو سکتے ہیں جو اپنے عمل سے ثابت کر دیں گے اور اپنی صلاحیت سے ثابت کر دیں گے کہ ہاں ہم اس عہدے کے حقدار ہیں اور مستحق ہیں۔ میرے عزیزو، علماء نے لکھا ہے کہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آج بھی ہمارے دور کے اندر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ باپ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا کر چلا جاتا ہے اور باپ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو نائب اور خلیفہ بنا کر چلا جاتا ہے، میرے دوستو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ باپ تو جا رہا ہے لیکن اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے کردار کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، چاہے وہ ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بد کردار اور بد اعمال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بد اخلاق ہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو جانشین بنا کر چلا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو عملی اعتبار سے اور جو اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کا شکار ہیں، میرے دوستو وہ کبھی بھی جانشین بننے کا میرے دوستو وہ حق حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ان کو جانشین نہیں بنانا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک انعام تو اپنی طرف سے عطا فرمایا کہ میں تجھے ساری کائنات کا امام بناؤں گا، ساری دنیا کا میں تجھے امام بناؤں گا، اور ایک انعام کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ میرے خلیل ایک انعام میں تجھے خود عطا نہیں کرتا بلکہ تیری مرضی پر چھوڑ رہا ہوں، تو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا میں تجھے وہی عطا کر دوں گا، تو مجھ سے جس چیز کا سوال کر لے گا میں تجھ سے وہی مانگ لوں گا، چونکہ تو نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور تو نے میرے لیے بہت زیادہ مجاہدے برداشت کیے ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، اس لیے ایک انعام تو میں نے تجھے اپنی طرف سے دے دیا، لیکن دوسرا انعام کا اختیار میں تجھے خود دے رہا ہوں، تو جو چیز مجھ سے مانگے گا میں وہی چیز تجھے عطا فرماؤں گا۔ قربان جائیے میرے عزیز و حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت ابراہیم، تیری ذات پر، تیرے جذبے پر، تیری صفات پر، اللہ کی قسم ہمارے جیسا کوئی ہوتا اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح اختیار دے دیتے، ہم میں سے کوئی اللہ سے دولت مانگتا، کوئی شہرت مانگتا، کوئی عزت مانگتا، کوئی حکومت مانگتا، کوئی بادشاہت مانگتا، اللہ نے جب اپنے خلیل کو اختیار دیا تو آپ کے خلیل نے اللہ سے میرے دوستو ایسی چیز مانگی، اللہ کی قسم اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کے خزانے میں بھی وہ صرف ایک ہی تحفہ تھا تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگی، اے میرے رب تو مجھے میری ہی اولاد سے ایک ایسا رسول عطا فرما دے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، تیری کتاب کی لوگوں کو تعلیم دے، والحکمت، لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ اور تصفیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد آپ ہی کی اولاد میں سے مکہ کی سرزمین پر خواجہ عبداللہ کے گھر کے اندر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام بھی عطا فرما دیا۔ اور دیکھیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی کیا حسین انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی کیا خوبصورت انتخاب ہے۔ اولاً اللہ رب العزت نے
آپ کے دو بیٹوں میں سے یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، پھر بنو کنانہ میں سے بنو قریش کا انتخاب کیا، پھر بنو قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا انتخاب کیا، پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے خواجہ عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ کیا حسین اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی محنتوں سے خوش ہو کر، آپ کے امتحانات سے خوش ہو کر، آپ کی قربانیوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 انعام عطا فرمائے۔ ایک انعام تو اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میرے خلیل میں تجھے ساری دنیا کا امام بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الناس بننے کا شرف عطا فرمایا۔ اور ایک انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ میرے خلیل جو تو مانگے گا میں تجھے وہی عطا فرماؤں گا۔ چنانچہ حضرت خلیل نے اللہ تعالیٰ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہزاروں سال گزرنے کے بعد مکہ کے اندر خواجہ عبداللہ کے گھر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت خلیل علیہ السلام سے بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کا بھی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی